تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئیں۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر
افتخار بابر میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کروں گا. اللہ کی نصرت سے ہمیں بھارت کے خلاف فتح ملی. نہ صرف بھارت کو منہ کی کھانا پڑی بلکہ پاک فوج کی بروقت کارروائی کو پوری دنیا نے سراہا. پاکستان نے دشمن کے 2 جہاز مار گرائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. میجر جنرل بابر افتخار DGISPR پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی نصرت سے ہمیں بھارت کے خلاف فتح ملی اور نہ صرف بھارت کو منہ کی کھانا پڑی بلکہ پاک فوج کی بروقت کارروائی کو پوری دنیا نے سراہا. پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. راولپنڈی میں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے دشمن کے 2 جہاز مار گرائے. ونگ کمانڈر ابھینندن اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے اپنی تسلیم کی. پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا. پاکستان کی بروقت کارروائی کو پوری دنیا نے سراہا ہے. پاکستان نے دشمن کے 2 جہاز مار گرائے. پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. ان کا کہنا تھا کہ ابھینندن کی رہائی کسی اور صورتحال سے جوڑنا افسوسناک ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور وہ ایک پاکستان کی فتح تھی. بھارت اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ کو مسخ کیا گیا. پاکستان کی فتح تھی اور اس نے اعلانیہ دن کے وقت اس کو جوابی کارروائی کی تھی. پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا تھا. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی تھی لیکن کل ایسا بیان دیا گیا جس پر شرمندگی اٹھانا پڑی. پاکستان نے اعلانیہ دن میں یہ جواب دیا تھا. بھارت اتنا خوف زدہ ہوا تھا کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے دشمن کے 2 جہاز مار گرائے تھے. پاکستان کی فتح کا دن تھا. DGISPR راولپنڈی میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے آج بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بھارت کے خلاف بڑی کامیابی ملی تھی, بڑی فتح ملی تھی اور نہ صرف بھارت کو منہ کی کھانا پڑی تھی بلکہ پوری دنیا نے پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی کو سراہا تھا. پاکستان نے دشمن کے 2 جہاز مار گرائے تھے. پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا لیکن کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی تھی. بھارت اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. DGISPR نے کہا کہ کل کے بیان پر افسوس ہے اور ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. کل ایسا بیان دیا گیا جس سے قومی سلامتی بھی متاثر ہوئی. دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے پہاڑوں پر بم گرائے تھے لیکن پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں بھارت کو یہ جواب دیا. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار میڈیا کو بریف کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فتح کو دنیا بھر نے تسلیم کیا اور بر وقت جوابی کارروائی کو سراہا تھا. پاکستان نے اعلانیہ دل کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا تھا. پاکستان کی فتح کو دنیا کی جانب سے تسلیم کیا گیا تھا. انہوں نے کل کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. پاکستان نے جو کیا اس کو پوری دنیا نے سراہا لیکن پاکستان کے اندر سے ایسے بیانات آنا افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. کل ایسا بیان دیا گیا جس سے قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. DGISPR نے کہا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے پہاڑوں پر بم گرائے. ونگ کمانڈر ابھینندن اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے اپنے ہی ہیلی
हेलीकॉप्टर को मार गिराया था और पाकिस्तान ने दूसरी जानिब एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 जहाज भी मार गिराए थे, जो पाकिस्तान की एक बड़ी फतह थी। पाकिस्तान की इस फतह को दुनिया ने तस्लीम किया था। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी थी। TGISPR ने कहा कि पाकिस्तान को फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत इतना खौफजदा हुआ था कि अपने ही हेलीकॉप्टर मार गिराए। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा है। अल्लाह की रहमत से हमें भारत के खिलाफ फतह मिली थी और बरवक्त कार्रवाई को पूरी दुनिया ने सराहा था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 जहाज भी मार गिराए थे। उन्होंने कहा हाइब्रिड वॉर की सूरत में इस तरह के बयानात आना अफसोसनाक है, मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। कल जो बयान दिया गया उससे कौमी सलामती की तारीख मस्क करने की कोशिश की गई। दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के पहाड़ों पर बम गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन तो इतना बदहवास हुआ कि उसने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए, जो एक बड़ी फतह थी। इस फतह को तस्लीम करना चाहिए। इस हवाले से गलत बयानात नहीं देने चाहिए। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी थी, जिसकी मुतारिफ पूरी दुनिया थी। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था। दुश्मन को ऐसा जख्म दिया तो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। TGISPR ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अफवाज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। ऐसा बयान पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश है। ऐसे मनफी बयानी के बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं और हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम सबको जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। उन्होंने कहा कि कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख को मस्क करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी ने जो जवाब दिया उससे भारत इतना खौफजदा था कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर मार गिराए। दुश्मन ने रात की तारीकी में पहाड़ों पर बम गिराए थे। कल ऐसा बयान दिया गया जिस पर अफसोस है। यहाँ शामिल